رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، آنکھیں تھیں کہ جیسے ٹھہر گئی تھیں۔ صبح کی روشنی ہوئی تو بیڈ سے اٹھا، آفس کے لیے تیاری کی۔ الفت ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس لیے اندر آئی تو سامنے میرین کسی کی تصویر دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ ایک گلاس ٹیبل پہ رکھ کے دوسرا اٹھا کے میرین کے قریب آئی اور وہ اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس الفت کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دم اس کے ہاتھوں سے تصویر لے کر الفت نے میں بھی تو دیکھوں کس کو دیکھ کے مسکرایا جا رہا ہے کہ کسی کے آنے کی خبر ہی نہیں ہے۔ الفت تصویر لے کے پیچھے ہوئی۔ الفت واپس کرو۔ نہیں اب تو نہیں ہوگی، وہ کہہ کے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی ادھر سے حازم اپنے کمرے سے تیار ہو کے نکلا تھا۔ ایک دم وہ حازم سے جا لگی اور سارا جوس اس کی شرٹ پہ گر گیا۔ اندھی ہو نظر نہیں آتا، وہ غصے میں بولا، سوری میں نے دیکھا نہیں۔ بکواس بند کرو پر الفت شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ سب گھر والے اور ملازم الفت اور حازم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الفت کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ سب گھر والوں کے سامنے اس نے اتنی زور سے کہا تھا جو اسے برداشت نہیں ہوا۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی، سب چپ کروا رہے تھے۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے خود پہ کنٹرول کیا۔ چینج کر کے وہ آفس آ گیا تھا اور میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ دھیان الفت کی طرف تھا کہ ایک چھوٹی سی بات پہ اسے برے طریقے سے ڈانٹ آیا تھا۔ پہلے ہی ساری رات وہ ایک ہی بات کو لے کے سوچتا رہا تھا۔ اب تو وہ بالکل نہیں بولے گی۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، اس پروجیکٹ کو کب شروع کرنا ہے؟ سامنے لڑکا اسے مخاطب کر رہا تھا۔ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے آفس کے روم میں آ گیا۔ سگریٹ جلا کے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا، تبھی اپنا موبائل اٹھایا۔ میرین کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی بھائی۔ میرین کال ریسیو کر کے بولی، الفت کا نمبر سینڈ کرو مجھے۔ جی۔ بڑی مشکل سے چپ ہوئی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تم نمبر سینڈ کرو۔ اور کال کٹ کر دی۔ حازم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے، کہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملتے ہی کال میں لائی، آگے سے کسی نے نہیں اٹھائی۔ وہ موبائل سائلنٹ لگا کے چپ کر کے بستر میں لیٹی تھی۔ امی کی یاد آ رہی تھی، کتنے دن ہو گئے تھے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی انہیں دیکھا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی اور رات کے 8 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ حازم کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ جلدی ہی آ گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک بار اسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ الفت نہیں آئی۔ حازم کی ماں نے میرین سے پوچھا، نہیں امی، وہ کہہ رہی ابھی بھوک نہیں ہے، میرین نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پر بیٹا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ فکر مندی سے بولی۔ حازم کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ چپ کر کے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر موبائل اٹھایا اور میسج کیا۔ الفت اور موبائل ہاتھ میں لیے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھو کے باہر آئی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حازم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، نہ وہ جواب دے رہی تھی نہ باہر آئی تھی۔ تبھی چلتا چلتا وہ کھڑکی کے پاس آیا، سامنے لان میں بیٹھی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ نیچے بھاگا۔ جیسے ہی اس کے نزدیک گیا، الفت نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ الفت اٹھی اور پاس سے جانے لگی، ایک دم وہ اس کے سامنے آ گیا۔ الفت میری بات سنو۔ بے چینی تھی کہ جان نکال رہی تھی، اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے راستے سے ہٹیں، میں نے نہیں سننا کچھ بھی، پر میں نے بات کرنی ہے۔ وہ پھر اس کے سامنے آیا۔ ایک نظر اس نے حازم کو دیکھا تھا، کیسے وہ تڑپ رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور سائڈ سے ہو کے نکلنے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کر لیا۔ پلیز میری بات سن لو، نہ کرو میرے ساتھ ایسا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ الفت وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کے اسے تک رہا تھا۔ آئی ایم سوری، آج تک کبھی کسی سے غلطی ہو کے بھی معافی نہیں مانگی میں نے، پر تم سے مانگ رہا ہوں۔ دل بے چین ہے میرا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرو میرے ساتھ، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ ایک شرط پہ۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، وہ بے چین ہو کے بولا۔ بھوک لگی ہے مجھے، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے میں نے، مجھے کہیں لے کے جائیں۔ وہ ہنستے ہوئے اور روتے ہوئے دونوں انداز میں بولی۔ پاگل ہو تم؟ حازم نے دیکھ کے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔ چلیں، وہ کہہ کے مڑنے لگی، تبھی پھر حازم نے پکڑ لیا۔ آئندہ ایسے نہیں رونا، میں نہیں تمہیں روتا دیکھ سکتا۔ وہ بالکل سیریس تھا اور الفت کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دن اسے جب پتہ لگے گا کیا ہوگا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، الفت باہر دیکھ رہی تھی اور حازم بار بار الفت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اس کی خوشبو سے ایک نیا احساس ملتا تھا۔ بڑے سے ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی تھی اور الفت اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے بڑے ہوٹل میں کب اس نے آنے کے خواب دیکھے تھے؟ یہ خواب ہی تو تھا جو کچھ دنوں کا تھا۔ تبھی گاڑی پارک کر کے وہ آیا۔
وہ اپنے ہی خیالوں میں کھڑی تھی۔ میڈم چلیں؟ اس کے کان میں عازم نے سرگوشی کی تھی۔ الفت نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جی چلیں، اور مسکرائی۔ میڈم کیا کھائیں گی آپ؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانا آپ کی پسند کا ہی ہوگا، نہیں آپ جو منگوائیں گے۔ مینیو کارڈ دیکھ کے عازم نے آرڈر کیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ اس کی نظر الفت سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عازم کو ایسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی نہیں پتا، عازم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مطلب؟ وہ حیران کن ہو کے پوچھ رہی تھی۔ مطلب پتا ہوتا تو بتا دیتا۔ ایک بات پوچھوں الفت؟ ہاں دو پوچھو۔ اتنی لڑکیاں ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں نظر مجھ پہ ہی کیوں ٹھہر گئی ہے؟ کیونکہ تم سب نہیں ہو اس لیے۔ مطلب؟ کچھ نہیں، پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ چلیں اب چائے منگوا لیں؟ نہیں، چائے تمہارے ہاتھوں کو تکلیف دے کے پینی ہے۔ اچھا جی، وہ بس پڑی۔ چلے پھر چلتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں باہر آئے۔ عازم گاڑی لینے جانے لگا تھا، تبھی ایک لڑکے کو سامنے روڈ پہ کسی تیز رفتار کار نے ٹکر ماری اور وہ دور جا گرا، اور الفت نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ عازم بھاگ کے اسے اٹھانے گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ جلدی سے اپنی گاڑی لا کے اسے اس میں ڈالا اور الفت سن کھڑی تھی۔ الفت چلو جلدی، اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور لڑکے کو آگے اپنے ساتھ۔ نزدیکی اسپتال تھا، ایمرجنسی لے گئے۔ عازم باہر تھا۔ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی الفت آئی تھی۔ عازم موبائل پہ کال ملا رہا تھا کسی کو، تبھی اس کی نظر الفت پر پڑی۔ وہ بھاگ کے اس کے پاس آیا۔ الفت اس کے چہرے کو پکڑ کے بولا۔ الفت ہاں ہاں، وہ بخلائی سے تھی، کچھ نہیں ہوا ہے، ریلیکس۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اسے تسلی دے رہا تھا۔ عازم وہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ الفت کچھ نہیں ہوا ہے، پلیز پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم عازم کو دیکھ کے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کے کپڑوں پہ خون لگا ہے، پلیز یہ شرٹ اتار دیں۔ بکھلائی ہوئی اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ بچ جائے گا نا؟ ایک دم وہ رو پڑی۔ الفت میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ہلکی سی سر میں لگی ہے۔ عازم ایک دم عازم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عازم نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے وجود کا حصہ تھی، اس میں سما گئی تھی۔ وہ اسے خود سے لگائے کھڑا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ عازم نے گاڑی منگوا کے اسے گھر بھیج دیا تھا اور خود وہیں رہ گیا تھا۔ ساری رات جاگ کے گزاری تھی، ایک پل بھی نہیں سوئی تھی۔ اب تو شدت سے اسے گھر کی اور اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ سب میں اسے بس ایک عازم کا قریب ہونا ہی سکون دے رہا تھا۔ اس کے کچھ دن قریب رہنے سے وہ اپنے دل پہ قابو نہیں رکھ پائی تھی اور بے انتہا محبت اسے بھی عازم سے ہو گئی تھی۔ پر جب جب ارحم کا خیال آتا تھا، اپنے سب خواب جھٹک دیتی تھی۔ رات کو دیر سے آنے کی وجہ سے عازم سو گیا تھا۔ الفت ابھی اٹھی تھی، میرین کسی کام سے باہر گئی تھی، تبھی اس کے کمرے میں ارحم آیا۔ ویل ڈن میڈم، اچھا جا رہی ہو۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ بولا۔ ایک بات کہوں، بہت کشش ہے تم میں۔ ویسے وہ اس کے بال چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرنے لگا تھا، تبھی الفت پیچھے ہوئی۔ جیسے وہ پیچھے ہونے لگی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی نہیں، میری نظر تم پہ ہی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ خریدا ہے میں نے تمہیں، اور مجھے آئندہ ایسے ہاتھ کو پیچھے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن ہیں تمہارے پاس، جلدی جلدی کرو اپنا کام۔ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میں نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں میں وہ کر رہی ہوں، چھوڑو مجھے۔ مجھے نہیں تو میں عازم کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ایک دم دیوار سے ارحم نے اسے غصے سے لگایا اور الفت کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ کے زور سے دبائی۔ میری بلی مجھی کو میاؤں میاؤں، بتاؤ جا کے نہ پھر تمہاری ماں زندہ ملے گی نہ تمہاری بہنوں کی عزت۔ مجھے آنکھیں دکھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ الفت کو سانس نہیں آ رہی تھی اور وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس نے زور سے اسے جھٹک کے بیڈ پر پھینکا اور باہر چلا گیا۔ الفت کی سسکیاں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کیسی جگہ پھنس گئی ہے، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے، کس سے اپنا درد سنائے۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ الفت! ایک دم الفت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ پیچھے عازم کھڑا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ٹھیک ہو تم؟ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اس کے رونے سے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا۔ الفت! وہ اس کے چہرے کو ہاتھ میں لے کے بولا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہ وارات والی بات۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی۔ یہ گردن پہ کیا ہوا ہے، نشان کیسے ہیں؟ وہ دوپٹہ کھینچ گیا تھا۔ ذرا نہیں دھیان دیتی ہو کتنی زور سے لگی ہے، رکو میں کچھ لاتا ہوں لگانے کے لیے۔ وہ جانے لگا تو الفت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جا کے اس کے گلے سے لگ کے زور زور سے رونے لگی۔ کیا بات ہے، پلیز رونا بند کرو۔ ایک وہی تھا جو اس وقت اس کے پاس تھا، اپنا ایک خواب کی طرح۔ الفت! تبھی باہر سے آواز آئی۔ عازم نے اسے خود سے دور کیا۔ عازم کی امی اندر آئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں امی، آپ پوچھیں، مجھے نہیں بتا رہی، عازم نے ماں کو دیکھ کے کہا۔ کیا ہوا بیٹا؟
الفت کی ہچکیاں رک نہیں رہی تھیں، کیسے دراہے پہ زندگی آئی تھی۔ بڑی مشکل سے سب کے چپ کروانے پہ وہ چپ ہوئی تھی اور حازم اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دل ڈوب رہا تھا، اس کا روتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سب ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، تبھی الفت اور میرین آئیں۔ ارم کے بولنے سے پہلے ہی الفت اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگی۔ یہیں بیٹھ جاؤ، حازم نے میرین کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ الفت چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ارم، حازم نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بلایا۔ جی بھائی، لندن والے پروجیکٹ کو شروع کرو تم وہاں جا کے۔ پر بھائی اس میں تو بھی ٹائم تھا، ارم نے حازم کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، پر مجھے لگتا ہے کہ اب شروع ہو جانا چاہیے۔ تم جاؤ اسے شروع کرواؤ، میں کچھ دنوں میں چکر لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ارم نے ایک نظر الفت کو دیکھ کے کہا۔ میں کل کی فلائٹ بک کرواتا ہوں شام کو۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ چل پارٹی ہو جائے، کافی دن ہو گئے ہیں، ارم نے کہا۔ اور کیا بھائی، سب کزن ایک دم بولی تھی۔ پھر ہمارا پسندیدہ کھیل بھی کھیلیں گے۔ پچھلی بار یاد ہے ارم بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سب ایک دم ہنس پڑے تھے۔ الفت، ہم لوگ کھیل کھیلتے ہیں، سب لوگ دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں اور ایک بوتل ہوتی ہے جو گھماتے ہیں، جس کے سامنے آئی تو پھر اسے وہی کرنا ہوتا ہے۔ پرچی لکھ کے رکھتے ہیں جو پرچی میں لکھا ہو۔ اور پچھلی بار ارم بھائی نے اس رات مرغا بنانا تھا، ساتھ اپنے پارٹنر کے اور پارٹنر کے نام کی بھی پرچی ہوتی ہے۔ سب ہنس پڑے تھے اور کہا تیاری کر لو، شام کو ملتے ہیں۔ شام کو صحیح لاؤڈ میوزک تھا، سب گھر والے جمع ہو گئے تھے، پرچیاں لکھ رہے تھے سب کے نام کی۔ آپ دائرہ بنا کے بیٹھ گئے تھے۔ الفت کے لیے یہ سب نیا تھا، بورڈ کلاس لوگ تھے، ان کے لیے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، گلے لگانا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ بوتل کو گھما دیا اور میوزک چلا دیا۔ بوتل ایک دم میرین کے سامنے رکی۔ ہائے، پہلے میں ہوں کیا؟ پرچی نکالو اس کے پارٹنر کی۔ اس کا پارٹنر ہے ارم بھائی، اور دوسری پرچی نکالی۔ انہوں نے لنگی ڈانس کرنا ہے سب کے سامنے، اور دونوں نے گانے پہ اتنا برا ڈانس کیا سب کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ حازم کی نظر الفت پہ ہی تھی، اسے خوش دیکھ کے اسے سکون مل رہا تھا۔ تبھی پھر سے گانا چل پڑا اور اب کی بوتل الفت کے سامنے رکی تھی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکالو اس کے پارٹنر کی پرچی۔ حازم بھائی، میرین چلائی تھی، انہوں نے کپل ڈانس کرنا ہے، میرین شرماتے ہوئے بولی۔ ایک دم سب کے منہ سے نکلا، اوہ مجھے نہیں آتا۔ الفت نے جلدی سے جواب دیا، نہ کرو، بھائی کو آتا ہے، نہیں تو ہار مان لو۔ میرین نے بھی جلدی سے بولا اور حازم جلدی سے اٹھ کے الفت کے سامنے آیا، اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حازم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اے ہے، سب ہنس بھی رہے تھے اور بول بھی رہے تھے۔ الفت نے حازم کا ہاتھ پکڑا، حازم نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور خود سے لگا لیا، اور الفت نے چپ کر کے حازم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ گانا چلا اور دونوں آہستہ آہستہ ڈانس کر رہے تھے۔ حازم سب دیکھ رہے ہیں، الفت حازم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو، حازم نے الفت کو کہا۔ کیوں؟ مر جاؤں گا، اللہ نہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، میری زندگی کو الفت کی زندگی مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رگ رگ میں سما گئی ہے، اور اگر نہ ملے تو چرا لوں گا میں ساری دنیا سے، اور اگر دنیا کی بھیڑ میں گم گئی تو میں حازم ہوں، کبھی نہیں گم ہونے دوں گا۔ میں ایک خواب ہوں حازم۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں کھوئے تھے، سب سے بگانے۔ میں اس خواب کی تعبیر ہوں۔ آپ پاگل ہیں، تمہارے لیے دونوں کو میرین نے اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ تبھی گانا بند ہوا اور سب نے تالیاں بجائیں تو دونوں کو ہوش آیا۔ رات کو سب ہلا گلا کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ الفت بھی کپڑے بدل کے لیٹی تھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سامنے حازم کا میسج تھا، الفت جی، سوئی نہیں؟ نہیں، ابھی لیٹی ہوں، سونے کے لیے نیند نہیں آئی ابھی۔ آپ نہیں سوئے ابھی تک؟ نہیں، نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ آنکھوں میں بس گیا ہے کسی کا چہرہ، آنکھیں بند کروں تو وہی ہے، کھولوں تو نظریں اس کو ڈھونڈتی ہیں۔ آپ پاگل ہیں۔ ہاں، کبھی پیار نہیں ہوا کسی سے، اور اب ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی میری زندگی ہے، مجھ میں میری سانسوں کی طرح بس گئی ہے، اور اگر یہ خواب ہو اور آنکھ کھل جائے آپ کی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، پہلی بار مجھے محبت ہوئی ہے اور بے انتہا ہوئی ہے، اس کے بغیر میں جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، اور اگر نہیں ملی تو ٹوٹ جاؤں گا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ملنا نہ ملنا قسمت کی بات ہے، قسمت کو بدل دوں گا، میں اسے چرا لوں گا ساری دنیا سے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ ہی نہ مانی تو زبردستی منا لوں گا۔ مجھے پتا ہے میری محبت میں اتنا دم ہے کہ میں اسے خود سے پیار کرنے پہ مجبور کر سکتا ہوں۔ چلیں اب سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے، کل میں شام کو تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا، تیار رہنا۔ ملازم کے ہاتھ میں کپڑے اپنی پسند کے بھیجوں گا، وہ پہننے ہیں، اور تیار تم ویسی ہلکی ہلکی سے اچھی لگتی ہو، کہاں جانا ہے وہ سرپرائز ہے، کل خود ہی دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ دونوں نے بائے کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ کہاں لے جائے گا؟ وہ سچ میں محبت کر بیٹھا تھا اور بے پناہ۔ الفت کا دل دھڑک رہا تھا، عجیب سی بے چینی تھی کہ اسے جب پتہ چلے گا کیا ہوگا، کیا بیتے گی اس کے دل پہ۔ رہ تو وہ بھی نہیں سکتی تھی اس کی بہر، پر اس کی مجبوری کروا رہی تھی اسے سب ایک پل کو اس کے نزدیک ہو کے اسے اچھا سا احساس ہوتا تھا، اگلے ہی پل سب یاد آتا تھا تو دل زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔
اسے پتہ چلا اور وہ برداشت نہ کر سکا تو ساتھ میں وہ ٹوٹ کے چاہتا ہے اسے بتا دینا چاہیے اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ کم از کم اور تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بتا دیا تو ارم نہ چھوڑے گا اسے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ ادھر عازم چاہتا تھا وہ باقاعدہ الفت سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس کے لیے وہ سب سے یادگار لمحے بنانا چاہتا تھا، پھر وہ گھر والوں کو بھی بتا دیتا کہ وہ الفت سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس نے کل کے لیے بہت اسپیشل انتظام کیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، موبائل اٹھا کے گیلری کھولی اور سامنے الفت کی تصویر تھی۔ بلا اختیار اس کے ہاتھ اس کی تصویر کو چھو رہے تھے۔ اس کی جان بسی تھی الفت میں، ذرا بھی رونا اداس ہونا وہ اس کا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کے ہونٹ ایک کے بعد ایک اس کی تصویر کو دیکھ کے چھو رہا تھا اور اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ I love you، سچ مچ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ سامنے تکیے کے موبائل رکھ کے اس کی تصویر دیکھتا رہا اور کل کے بارے میں سوچتا رہا۔ کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ فون کی بیل سے الفت کی آنکھ کھلی، سامنے ارم کی کال تھی۔ ہیلو، یہ مت سوچنا کہ میں جا رہا ہوں تو تم پہ میری نظر نہیں ہے، ایک ایک پل کی خبر مجھے ملتی رہے گی اور جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام کر کے نکلو۔ میں خود بتاؤں گا بھائی کو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کوئی بھی ہوشیاری نہ کرنا، یاد رکھنا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا میں۔ الفت چپ کر کے سنتی رہی، اس نے کال کاٹ کر دی۔ وہ اٹھی، فریش ہو کے ناشتے کے ٹیبل پہ آئی۔ ارم نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ الفت کھا کیوں نہیں رہی بیٹا؟ حازم کی ماں نے اسے چپ بیٹھا دیکھ کر کہا۔ سارا دن وہ ایک ہی بات سوچتی رہی کہ پتہ تو حازم کو لگنا ہی ہے میں خود بتا دوں، پر اگر ارم نے اس کے گھر والوں کو کچھ کہا تو ان کے ساتھ وہ برا کرے گا۔ وہ ڈر کے مارے پھر سوچتی نہیں بتانا۔ سارا دن انہیں سوچوں میں گزر گیا تھا۔ شام کو کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی ایک ملازمہ کمرے میں آئی۔ باجی، چھوٹے سائی نے بھیجا ہے۔ تو ایک دم الفت کو رات والی بات یاد آئی، حازم اسے کہیں لے کے جا رہا تھا۔ وہ اٹھی، بیگ کھولا، اس میں بلیک کلر کے کپڑے تھے۔ فریش ہو کے وہ پہن کے باہر آئی۔ واہ میڈم، کہیں جا رہی ہیں آپ؟ بہت پیاری ڈریس ہے، اچھی لگ رہی ہے، میرین نے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں دوست ہے، اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، سچ میں تم لڑکوں کو پاگل کر دیتی ہو۔ اب بھائی کو ہی دیکھ لو، تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹتی۔ ایک دم وہ ہنس کے بیڈ پہ لیٹ گئی اور الفت اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہلکا سا تیار ہو کے وہ بلیک ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باجی گاڑی آ گئی ہے، آ جائیے۔ نیچے ملازمہ بتانے آئی تھی۔ الفت نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے گئی۔ ارے ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حازم کی ماں نے الفت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ جی میری دوست ہے ایک، اس سے ملنے۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ جی۔ الفت گاڑی میں بیٹھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک بیچ پہ رکی تھی، تبھی سامنے اسے حازم نظر آیا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے پلکیں نہیں جھپکائیں کتنی دیر۔ ویلکم میڈم۔ وہ الفت کے قریب آیا، آگے اپنا ہاتھ کیا۔ کہاں لائے ہیں یہ آپ مجھے؟ بتاتا ہوں۔ ایک رومال جیب سے نکال کے وہ الفت کے پیچھے آیا اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے لگا۔ حازم یہ کیا ہے؟ اب میں اپنا سرپرائز خراب تو نہیں کر سکتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں پہ باندھتے ہوئے بولا۔ چلیے میڈم۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر وہ سامنے لے گیا۔ حازم میں گر جاؤں گی، میں کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ 2 منٹ بعد اسے لے کے رکا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ سامنے پھولوں سے ایک راستہ بنا کے سجایا گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی اور سامنے بڑا سا دل تھا جس میں لائٹ لگی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکا سا میوزک لگا تھا اور ایک ٹیبل پر ایک بڑا سا کیک رکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا، اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ الفت کو یہ خواب لگ رہا تھا جیسے وہ خواب میں ہے۔ اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیا کرے کیا نہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ٹیبل کے پاس لے گیا اور نائف ہاتھ میں پکڑائی۔ حازم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی کوئی بات نہیں، پہلے کیک کاٹو۔ پر میری بات تو وہ اتنا ہی بولی تھی۔ پر نہیں، باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے کیک کاٹو۔ الفت نے چپ کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ دونوں نے کیک کاٹا۔ حازم نے الفت کو کھلایا اور اس کے ہونٹوں پہ تھوڑا سا لگ گیا تھا۔ الفت چپ تھی، کیا کرے؟ تبھی الفت کھلانے لگی تو حازم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہونٹ سے کیک انگلی سے اتار کے وہ کھایا۔ اس سے بڑھ کے میٹھا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اس نے ایک ڈبی کھولی، اس میں ایک ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا، بہت ہی خوبصورت۔ وہ الفت کے گلے میں پہنایا۔ وہ ایسے ہی بے سدھ کھڑی تھی، اس کی گردن پہ بند کرتے ہوئے حازم کی سانس الفت کی گردن کو چھو رہی تھی۔ تبھی اس نے الفت کو خود سے لگایا۔ الفت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میری زندگی میں پہلی لڑکی ہو جسے میں نے فرصت سے چاہا ہے، بے پناہ چاہا ہے۔ زندگی ادھوری ہے تمہارے بغیر، میں نہیں رہ پاؤں گا۔ I love you so much۔ سچ؟ سب جھوٹ ہے حازم، وہ بے اختیار بولی۔ مطلب؟ حازم نے حیران ہو کے پوچھا۔ کھیل ہے محبت کا۔
کیا کہہ رہی ہو الفت؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، کھیل، بزنس میں آج تک آپ آگے رہے اور ارم ہمیشہ وہ دوسرے نمبر پہ رہا اور اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آپ کو ہر چیز میں مات دینے کی کوشش کی اور وہ نہیں ہرا پایا آپ کو، تب اسے اب آپ کے لیے ایک ایسا حل ملا کہ اسے کھیلا جائے۔ میری ماں بیمار تھی، بہنوں کی شادی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے مجھے پیسے دیے آپ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنے کے لیے۔ ایک دم حازم کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، پر میرا خدا گواہ ہے اس کھیل میں کب آپ سے سچی محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں لگا۔ میں اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتی تھی آپ کو، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا تھا اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پر میں مجبور تھی۔ مجھے معاف۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، کیا میری محبت ایک کھیل تھی؟ وہ بس اتنا بولا اور الٹے پاؤں واپس مڑ گیا۔ حازم میری بات سنیں۔ حازم وہ بھاگی تھی اس کی طرف اسے روکنے کے لیے۔ حازم میں سچ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میری بات تو سنیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے چلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ الفت وہیں نیچے بیٹھ کے روتی رہی، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا اور ارم اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ الفت رو رو کر جب دل ہلکا ہوا ڈرائیور کے ساتھ حویلی واپس آئی۔ حازم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، بس اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، کہاں جانا تھا کچھ نہیں پتہ تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ پاس سے گزرے بندہ پناہ مانگے۔ تبھی پتہ نہیں کیا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو جھلکا اور اگلے ہی پال ایک ٹرک سے حازم کی گاڑی زور سے ٹکرائی۔ وہ گھر پہنچی تو ہنگامہ مچا تھا۔ کیا ہوا؟ سب رو رہے تھے۔ حازم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے الفت، اور حالت بہت سیریس ہے۔ میرین رو رہی تھی اور الفت برداشت نہیں کر سکی، وہیں نیچے گر گئی۔